بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا میں بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تقریب وہ اقوام متحدہ کی ہوتی ہے، جو وہاں کا جنرل سیکرٹری حلف لیتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، روس، فرانس، جاپان، چائنا، پاکستان، انڈیا، جب وہاں کے وزیر اعظم اور صدر حلف لیتے ہیں تو وہاں کی تقریبات کو بہت بڑی تقریب کہا جاتا ہے۔ اس سے نیچے چلیں تو گورنر، وزیر اعلیٰ کی تقریبات ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں شادی بیاہ اور نکاح، عقیقہ، سالگرہ وغیرہ وغیرہ شعبۂ حیات زندگی کی مختلف تقریبات بھی منعقد ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک تقریب ایسی ہے اور وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تقریب ہے۔ کون سی تقریب؟ وہ قرآن مجید کی تقریب ہے۔ الحمدللہ جامع مکہ مسجد گلشن مارکیٹ سے ملحق مدرسہ مخزن العلوم الاسلامیہ میں تقریباً 43 طلبہ و طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا اور وہاں تقریب منعقد کی گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگ آئے، حالانکہ کوئی صدر پاکستان یا گورنر، وزیر اعلیٰ کی تقریب میں کوئی دعوت نامہ آ جائے تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے۔ اس صدر کی تقریب پر دعوت نامہ آیا ہے، گورنر کی تقریب کا دعوت نامہ آیا ہے، لیکن قرآن مجید کی تقریب کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں اللہ کی مقدس ترین کتاب، اللہ کا کلام۔ اس قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ میرے دوستو، بھائیو، یہ قرآن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ایسی تقریبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہ قرآن ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، یہ مقدس ترین کتاب۔ یار آپ خود سوچو اس قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید آیا، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں یار اگر یہ قرآن مجید ہمارے پاس نہ ہوتا، پتہ نہیں کہاں کی ہم بھٹکتے رہتے، ٹکرے مارتے پھرتے۔ صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی یہ اللہ کی مقدس ترین کتاب، اس کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہوگا میرے دوست۔ یہ آگ بند ہوگی، 6 فٹ قبر میں جائیں گے نا، اس کتاب کا اندازہ ہوگا ہمیں۔ اس کتاب پر عمل ہوا، نبی علیہ السلام پر اتری یہ کتاب، مقدس ترین کتاب۔ جب صحابہ کرام نے اس کتاب پہ عمل کیا، خدا کی قسم آدھی دنیا سے زیادہ رتبے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حکومت کی۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان سے راضی ہو گئے اور آخرت میں بھی راضی ہو گئے۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر یار۔ صحابہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا، آج تک ہم پر پہنچایا، ہو بہو ایک ایک الفاظ کی حفاظت کی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک یہ قرآن ایسا ہی رہے گا جو آج تک ہے، جب سے اترا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی ہو بہو قرآن مجید رہے گا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی جو اس پہ تحریف کر سکے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کتاب اتری، مقدس ترین کتاب اتری، جو ہمیں دنیا کی رہنمائی کرتی ہے،
ہمیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کا، جہنم کا راستہ سے بچاتی ہے یہ کتاب۔ بہت مقدس ترین کتاب ہے میرے دوست، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ علماء سے پوچھو اس کے فضائل کیا ہیں۔ اسی کتاب، اس میں ہاتھ میں پکڑنے سے بھی اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے، پڑھنے سے، اور جب اس پہ عمل ہوگا تو صحابہ کی طرح پوری دنیا کے اندر حکومت کریں گے، جس طرح ہمارے پڑوس میں کی جا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے اس کتاب پر عمل کیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہم تو در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، لوگ بلک بلک کے چیخے نکال رہے ہیں، کیوں ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے صرف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھنا سیکھ لیا، گلدانوں پہ پیارا سا رکھ کے اور اس کا دیدار کرنا ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا اور امام بن گئے۔ صحابہ کیا تھے؟ علماء سے معلوم کریں، آپ کو بھی پتا ہے۔ جب اس پہ عمل کیا، حضرت عمر سے فاروق اعظم بن گئے، ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب ان صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور پھر وہ صحابہ مال اور دولت کے ڈھیر لگتے تھے مکہ مدینہ کے اندر، وہ صحابہ کرام روتے تھے، مچلتے تھے، اللہ دنیا ہی کے اندر تو نے ہمیں سلا تو نہیں دے دیا۔ اور اس سے برعکس ہمارے تاجر بھائی گوداموں میں چاول بھرے پڑے ہیں، ابھی ریٹ پرانا مال بھرا پڑا ہے، آوازیں آ گئی کہ ریٹ بڑھ گیا، فوراً وہی مال مہنگا کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، 1 کروڑ سے 2 کروڑ ہوگا، کھائے گا وہی 2 ہی روٹی، لیکن پھر اللہ کے پاس جانا تو ہوگا نا یار، اللہ کے پاس حساب نہیں دینا ہوگا۔ میں اصل بات پر آتا ہوں، اس قرآن مجید اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے۔ دوستو بھائیو، ہمارے پڑوسیوں نے اس پر عمل کیا، آج وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن خوش و خرم اور ہنس مس سے زندگی گزار رہے ہیں اور کامیابی سے گزار، کیونکہ ان کا مقصد دنیا میں رہنا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے اس قرآن کی بالادستی، تاکہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام آ جائے، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہو جائے، تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان کر دیا، دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، صحابہ نے جو محنت کری اس کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم محنت نہیں کر رہے، لوگ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ اثر میں تو واضح طور پر اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، قسم کھا کر۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے جو رب چاہے گا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، انسانیت کو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ دوستو، ایمان کی قدر کرو، ایمان بہت اونچی چیز ہے۔ ہمارے بھائیوں نے لوٹا ماری، ڈکیتی، چوری، زنا، بدکاری، دھوکہ دہی شروع کر دی، صرف دنیا کے فائدے کے لیے، اس قرآن کے احکامات کو پش ڈال کر۔ میرے دوستو بھائیو، سب چھوڑ دو، پھر جانا وہی 6 فٹ زندگی کے اندر، چوری، ڈکیتی، زنا، عیاشیاں سب کچھ کرنی، لیکن ہوگا کیا؟ ایک دن موت تو آنی ہے نا۔ اگر موت کو روک سکتے تھے تو پھر تو جاؤ ڈکیتیاں مارو، جاؤ چوریاں کرو، جاؤ مال لوٹو، لیکن وہ 6 فٹ گھڑے کے اندر جو فرشتے جو ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، جیسے امان لے کے ہم جائیں گے۔ میرے دوستو بھائیو، آ جاؤ اس قرآن کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کہ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کے جاتی یہ چیزیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 100 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا کہ حضرت انسان کامیاب ہو جائے، حضرت انسان کامیاب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے جو محنت کی،
صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے نبی علیہ السلام کا ہمیں صحیح پتہ بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، ورنہ ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے، کہاں سجدوں میں پھر رہے ہوتے، جگہ جگہ پہ ٹکریں مار رہے ہوتے۔ نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہے، لیکن پوری انسانیت کے محسن ہے۔ نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے راتوں کو روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ہدایت دے دے۔ آپ کو پتا تھا اگر بغیر کلمے کے چلے گئے تو ناکامی ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ مختصر یہ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کا کلام، اس کو چننا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ ہمیں جامع مسجد کی تقریب کے اندر جن طلبہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اپنے سینے پہ محفوظ کیا، اس تقریب میں لوگوں نے نظر انداز کیا، تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، اس قرآن کی طرف آئے، ایسی تقریب میں آیا کریں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توفیق دے دے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن پر عمل کیا اور پوری دنیا کے امام بن گئے، اور پھر ایسی محنت کی کہ لاکھوں کروڑوں انسان راہ راست پر آ جائے۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں 7 ارب کی آبادی ہے، جس میں کم و بیش میرے خیال سے 2 ارب یا 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، باقی سارے غیر مسلم بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، اور وہ اپنے دین پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، لیکن دین اسلام برحق دین ہے۔ اللہ نے واضح کہہ دیا، واضح ارشاد فرما دیا، دین اسلام پر موت آئے گی تو بخشش ہوگی۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہمیں دین اسلام پر زندہ رہنے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب، اے میرے کائنات کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔